اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم درد کا مارا سبق پڑھتے ہیں جو ایک افسانہ ہے، تو آج ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ان چند الفاظ کی طرف نظر لگائیں گے اور ان کے معنی سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ جو آگے سبق ہم پڑھیں گے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے اور کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ آج کے سبق میں دیا گیا ہے وہ ہے کرشمہ۔ کرشمہ کہتے ہیں کمال، بلندی کو، یعنی کرشمہ کسی کے کمال کو کہتے ہیں یا کسی کی بلندی اونچائی کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے چکنا چوند۔ چکنا چوند کے معنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اس کا معنی چمک دمک ہے۔ چکنا چوند کے معنی ہیں چمک دمک یعنی چمکنا۔ پھر اور ایک لفظ ہے ماند۔ یہ ماند نہیں ہے، یہ ماند ہے۔ ماند کے معنی ہیں یہاں اس سبق میں بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے صاحب جائیداد۔ صاحب جائیداد اس کا معنی ہے اچھا خاصا تاجر، یعنی ایسا تاجر جس نے آہستہ آہستہ ترقی کر کے اچھے خاصے تاجروں میں اپنا نام بنایا۔ تو اسی طرح سے نوکیلی اور ایک لفظ ہے۔ نوکیلی کے معنی ہیں نوکدار یعنی تیز۔ نوکیلی کے معنی ہیں تیز یعنی نوکدار۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے جست۔ جست کے معنی ہیں چھلانگ۔ تو یہاں پر اور ایک الفاظ ہے انبساط۔ انبساط، انبساط کے معنی ہیں خوشی، مسرت۔ اسی طرح سے روپیلی لکیر۔ روپیلی لکیر کہتے ہیں چاندی جیسی سفید لکیر۔ چاندی جیسی سفید لکیر یعنی چمکنے والی لکیر۔ پھر ہے کھوجنا۔ کھوجنا کے معنی ہیں تلاش کرنا، نکالنا۔ پیارے بچوں، پھر میں دہراتا ہوں ان الفاظ کو۔ کرشمہ کے معنی ہیں کمال، بلندی۔ چکنا چوند کے معنی ہیں چمک دمک۔ مانند کے معنی ہیں بے فائدہ۔ صاحب جائیداد کے معنی ہیں اچھا خاصا تاجر۔ نوکیلی کے معنی ہیں نوکدار، تیز۔ جست کے معنی ہیں چھلانگ۔ انبساط خوشی اور مسرت کو کہتے ہیں۔ روپیلی لکیر چاندی جیسی سفید لکیر کو کہتے ہیں۔ کھوجنا کے معنی ہیں تلاش کرنا، نکالنا۔ پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی طرف آئیں گے اور کتاب کا آخری جو پیرا ہے جو پیج نمبر 63 پر ہے، آپ دیکھیں یہ پیرا۔ کچھ سمادہ کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، یعنی یہ کچھ سمادہ کی فنکارانہ مہارت کا کمال تھا، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا کہ سمد اینڈ سنس کی دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی بڑی دکانیں اس کی روشنی کی چکا چوند سے ماند نظر آنے لگیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد سمدہ صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجروں میں شمار کیا جانے لگا۔ سمجھو نے اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منقش تپائی پر رکھی ہوئی چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے نہایت فنکاری کے ساتھ
اس کے چہرے میں فٹ کی تھیں۔ پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے۔ پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں کو چھو کر دیکھا۔ ہاں واقعی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا یہ بچہ ایسے نظر آئے گا جیسے ابھی یہ اپنا دانا پنجہ آگے بڑھائے گا اور جست لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا۔ اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا ہی نظر آیا ہوگا۔ جب ہی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے حد محتاط انداز میں ڈرتے جھجکتے اس تپائی کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی تھی جو نہ چیخ تھی نہ کلمہ حیرت تھا نہ اظہار انبساط تھا۔ ایک عجیب سی آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے۔ پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا تھا کہ بیچنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے، اور سمجھو نے منقش چمچماتے ہوئے پیتل کے حقے کی نائی منہ سے نکال کر کہا تھا بیچنے کے لیے۔ پیارے بچوں، لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی تھی 2780 روپے۔ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا اور دکان سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی۔ 2 بجے دن کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی تھی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی تھی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کے لب تھر تھرائے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے پھیرتے سمجھو کو ان تھرتھراتے ہونٹوں کا خیال آیا اور پھر خیالوں کی یہ روپیلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتی ہوئی دور پیچھے چلی گئی جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا اور جب اس کا آبائی مکان آپ کی نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اسی طرح غیر ارادی طور پر تھرتھرایا کرتے تھے، یا جب اس نے پہلی بار ایک دودھیا رنگ کی شیورلیٹ کار دیکھی تھی، یا جب اس نے فریڈم ٹاکیز میں پہلی بار سلوچنا چٹرجی کو کسی فلم میں دیکھا تھا۔ کیسی تھرتھراہٹ تھی اس میں، کیوں ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھرتھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا۔ زمانہ بیت گیا تھا تب سے آج تک مگرمل باغ میں سمجھو کا شاندار مکان تھا۔ اس کے گیرج میں 2 موٹریں موجود ہیں۔ وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگریبل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا۔ انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے لے جاتا تھا اور ان کے معصوم سرخ لبوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، کہیں کسی بے آواز تھر تھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے بورڈ پر 2-3 سوالات رکھے ہیں، تو آپ ان سوالات کو گھر میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق ٹھیک طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے سمجھو کیسے صاحب حیثیت تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ سوال نمبر 2،
ہے سمجھو کا مکان کب آگ کی نظر ہوا تھا؟ سوال نمبر 3 ہے ریاض اور اعجاز کون تھے؟ پیارے بچوں میں پھر یہ سوالات دہراتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے سمجھو کیسے صاحب حیثیت تاجروں میں شمار ہونے لگا؟ سوال نمبر 2 سمجھو کا مکان کب آگ کی نظر ہوا تھا؟ اور سوال نمبر 3 ہے ریاض اور اعجاز کون تھے؟ پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے آج کا سبق سمجھ لیا ہوگا اور آئندہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔